السلام علیکم. میں رانا اعجاز. کیسے مزاج ہیں جی؟ اللہ پاک آپ پہ، آپ کے بچوں پہ، امی ابو پہ، بہن بھائیوں پہ، آس پاس کے تمام لوگوں پہ، آپ کے ملنے گلنے والوں پہ، سب پہ اپنی رحمت رکھے. اللہ پاک کرے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ آئے. جب میں بہت چھوٹا تھا تب میں دیکھتا تھا کہ کسی شادی بیاہ میں جانا یا کہیں کسی کے ہاں مہمان جانا یا اپنے بابا جی کو، دادا جی کو، ابو جی کو یا کسی بھی بزرگ کو دیکھنا، انہوں نے کھانا کھا کے وہ دو کام کرتے تھے. پہلا کام یہ کرتے تھے کہ وہ کھانا کھا کے ہاتھ اٹھاتے تھے، شکر کرتے تھے اس ذات کا، اس مالک کا جس نے ان کو رزق دیا ہوتا تھا. خوش کرتے تھے اس کو، اس کے حضور حاضری دیتے تھے، اعتراف کرتے تھے اس بات کا کہ یہ اللہ پاک آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں رزق دیا، تو ہم نے اپنا پیٹ بھرا اور اس حوالے سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے کھانے میں سے ایک آدھ روٹی بچا کے اس کے باریک باریک سے ٹکڑے کرتے تھے. پورے کر دے سگے اودے نکے نکے پورے کر کے پھر کسی بھی چھت تے پا دینا، چڑیاں واسطے، کاواں واسطے. اب شکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، معاملات ہی کچھ اور چل رہے ہوتے ہیں. توجہ ہی کھانے پہ توجہ کسی اور طرح سے دی جا رہی ہوتی ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا جب بھی کوئی آدمی نیا پھل کھاتا تھا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے نصیب میں یہ موسم آیا اور اس موسم کا یہ پھل آیا تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اس سے ہوتا یہ تھا کہ اللہ خوش ہوتا تھا اور پھر وہ گفٹ کے صورت میں بظاہر نظر آ رہی ہوتی تھی کہ غریبی ہے، لیکن اس رزق میں بڑا سکون تھا. آپ یقین مانیے، لوگ ایک روٹی اٹھاتے تھے تے کنڈی دے وچوں مرچاں چک کے اتے لا کے کھا لینیاں، لیکن سکون تھا. کوئی بے صبری نہیں تھی، کوئی بے تابی نہیں تھی، زیادہ طمع نہیں تھی، زیادہ ڈشز نہیں تھیں. اطمینان تھا. اطمینان کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو سکون بخشتا ہے. کب بخشتا ہے؟ جب ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ تیری مہربانی ہے. ہم بندے کچھ بھی نہیں ہیں، ہم بندے گناہ گار ہیں، رات دن کے گناہ گار ہیں. اس کے باوجود تو ہمارے راتوں کے گناہوں کو معاف کر کے صبح پھر ہمارے رزق کا انتظام کر رہا ہوتا ہے. درگزر کر کے ہمارے راتوں کے گناہوں کو پھر صبح جگا دیتا ہے. سو رہے ہوتے ہیں، سانس چلاتا رہتا ہے، ہم صبح اٹھ کر پھر انہی کاموں میں اپنے انہی کاموں میں لگ جاتا ہے. لیکن وہ مسلسل اگنور کر کے اپنی رحمتیں برساتا رہتا ہے ہم پہ. کرنا چاہیے شکریہ ادا. بھول گئے ہیں نا ہم اسے. میرے اس چینل کا نام دستک ہے نا، کھٹکھٹاتا ہوں، بس نوک کرتا ہوں. ویسے ہی جیسے رمضان میں ایک آدمی پیپا پکڑ کے، ڈھول پکڑ کے بجا رہا ہوتا ہے نا کہ اٹھ جاؤ. اپنی عقل کے مطابق جتنا مجھے پتا ہے، جتنی میری عقل ہے، جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے. آپ خود بہت سیانے ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں تو بس، میرا تو ایک چھوٹا سا کام ہے کہ بس
ہم جن چیزوں کو بھول چکے ہیں ان پہ دوبارہ آ جائیں، کیونکہ فلاح اس میں ہے، بہتری اس میں ہے، اس میں ہی نفع ہے۔ مالک کی چاکری میں نفع ہے، اعتراف میں ہے سارا منافع، کہ ہم اعتراف کریں دینے والے کا، شکر ادا کریں۔ اس کا طریقہ آپ کے پاس جو بھی ہے اس کو ضرور اپنائیے، اس کا شکر ادا کیجئے۔ صبح اٹھتے وقت شکر ادا کیجئے، کھانا کھا کے شکر ادا کیجئے، اپنے بچوں کو دیکھ کر شکر ادا کیجئے، اپنے جسم کے ثابت اور صحیح سلامت اعضاء دیکھ کر اس کا شکر ادا کیجئے۔ آپ کے گھر میں 3 بار کھانا بن رہا ہے، اس کا شکر ادا کیجئے۔ آپ کے پاس اپنا گھر ہے، آپ شکر ادا کیجئے۔ آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو سکت دی ہے کرایہ دینے کی، اس کا شکر ادا کیجئے۔ آپ کو اللہ پاک بارشیں دے رہا ہے، ہوائیں دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے، گرمی دے رہا ہے، سردی دے رہا ہے، اس کا شکر ادا کیجئے۔ جہاں جہاں بھی ہیں، آپ کو اللہ پاک نے اپنی سواری کی استعداد دی ہے، آپ بائک پہ بیٹھتے ہیں، آپ اپنی کار میں بیٹھتے ہیں، تو اس کا شکر ادا کیجئے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ سواری کی سہولت دی۔ جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، آپ اپنے کاروبار پہ بیٹھتے ہیں، آپ پیسے پکڑ رہے ہیں، آپ کے ملازم کام کر رہے ہیں، تو شکر ادا کیجئے۔ اس کے حضور سر کو جھکائیے، اس کے حضور سجدے کیجئے، جھکیے جھکنے والوں کے ساتھ، جس طرح بتایا گیا ہے بالکل اسی طرح سے جھکیے، اعتراف کر لیجئے۔ آپ یقین مانیے ہماری فلاح ہی اس میں ہے، ہماری نجات ہی اس میں ہے۔ جب ہم دوری اختیار کرتے ہیں نا، معاملے ہی تب خراب ہوتے ہیں۔ نزدیک رہا کریں اس کے، بات کرتے رہا کریں، اپنائیت ہونی چاہیے۔ یہاں ہمیں کوئی پانی پلا دے، ہم کہتے ہیں شکریہ بیٹے یا شکریہ بھائی، کوئی کھانا کھلا دے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کوئی ہمارے لیے کار کا دروازہ کھولے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کا شکریہ ادا کرنا ہم بھول جاتے ہیں جو اتنی ساری سہولتیں ہمیں دیتا ہے، جو ہمیں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج سے ہم لمحہ لمحہ جو چیز ہمیں سہولت دے رہی ہوگی، جس چیز کو ہم انجوائے کر رہے ہوں گے، ہم اسے انجوائے کرنے کے بعد اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اس چیز میں بیٹھتے ہوئے، اس چیز کو کھاتے ہوئے، اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے، کریٹر کا، میرے خدا کا، جس نے سب کچھ بنایا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈال دے، آپ میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جو دیتا ہے اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ پر، آپ کے بچوں پر، بہن بھائیوں پر ہمیشہ اپنی رحمت رکھے، آپ کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ آئے۔ اللہ حافظ۔